الدر وهادي الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وارتضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المائدہ آیت نمبر 3 کا پہلا حصہ. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ به والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحہ. یہ ادھر تک یہ جتنے بھی میتہ، دم، لحم خنزیر، وما أهل لغیر اللہ، والمنخنقہ، موقوذہ، متردیہ، نطیحہ، ان سب کا تعلق اس کے ساتھ ہے. اور یہ اس کا فاعل تو نہیں ہے لیکن اس کو نائب فاعل کہتے ہیں. یہ چیزیں حرام کی گئی ہے کیونکہ یہ ایکٹیو نہیں ہے، ایسے حرمت حرام کی گئی ہے علیکم تمہارے اوپر. پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا الا ما یتلی علیکم، کہ آگے تمہیں بتایا جا رہا ہے، تمہیں پڑھ کے سنایا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں حلال نہیں ہے. تو الا ما یتلی علیکم میں جو پیچھے وعدہ ہوا وہ اب پورا کیا جا رہا ہے. حرام کی گئی ہے علیکم تم المیتۃ مردہ جو ذبح نہ ہو، ذبح کیے بغیر وہ مر جائے، والدم اور بہتا ہوا خون. قرآن میں دوسری جگہ ہے دم مسفوح، بہتا ہوا خون، بہنے والا خون ہے یہ حرام ہے. جو گوشت کے ساتھ لگا ہوا خون ہے بہتا ہوا نہیں ہے وہ حلال ہے، وہ حرام نہیں ہے. آپ لوگوں نے کبھی غور کیا ہے گاؤں دیہات میں گوشت کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے، شہر میں اچھا نہیں ہوتا؟ اس کے پیچھے ایک لاجک ہے. گاؤں میں جو لوگ یہ کھانا پکانا کرتے ہیں نا، یعنی کوئی خیرات ہے، کوئی دعوت ہے، وہ گوشت دھوتے نہیں ہیں. اس کے ساتھ وہ والا جو دم غیر مسفوح جو حلال ہے وہ لگا ہوا ہوتا ہے، وہ ذائقہ اس کا ٹیسٹ اچھا بناتا ہے. ادھر تو دھو کے اس کا چمڑا اتار دیتے، اس لیے اس کا اتنا اچھا ٹیسٹ نہیں بنتا ہے. یہ میں سادسہ یا سابعہ میں پڑھائی کے دوران میں میرے دادا نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ نے وہ جو گاؤں میں نائی دیگے بنا رہا تھا، کہتے ہیں آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہیں. تو میں اس کے ساتھ اب میں وہ گوشت جب ڈالنے لگا تو میں اس کے ساتھ لڑنا شروع ہو گیا. میں نے کہا دو لو اس کو، کہتے نہیں یہ والا گوشت دھوتے نہیں ہے. تو میں نے کہا دو لو اس کو، کہتے نہیں یہ دھوئے گے تو اس کا ذائقہ سارا چلا جائے گا، اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا. بہرحال میں اور واپس میں اتنے میں میرے دادا آ گئے. میں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا یہ گندا گوشت ڈال رہا ہے. انہوں نے کہا گندا کیوں ہے؟ میں نے کہا اس کو خون لگا ہوا ہے. تو یہ خون تو حلال ہے، یہ تو پاک ہے، یہ تو گندا نہیں ہے، اس لیے یہ ڈال رہا ہے. تو یہ جو ہے نا خون جو لگا ہوا ہے گوشت کے ساتھ، وہ اسی لیے وہ اگر کپڑے کو لگ جائے اس سے کپڑا بھی ناپاک نہیں ہوتا. اگر بہنے والا خون لگ جائے کپڑے کو تو اس سے تو کپڑا بھی ناپاک ہوتا ہے، لیکن اگر جو گوشت کا لگا ہوا خون ہے وہ اگر کپڑے کو لگ جائے، جسم کو لگ جائے، تو اس سے جسم بھی ناپاک نہیں ہوتا. حرمت علیکم المیتۃ والدم، اور بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر، اس کی تو ساری چیزیں سب حرام ہے. باقی تو میتہ سے آپ چمڑا اتار دیں، اس سے فائدہ اٹھا لے، اس کے کوئی بال لے لے، اس کا کوئی فائدہ اٹھا لے، اس کی ہڈیاں لے لے، کوئی اور فائدہ اٹھا لے. یہ واحد چیز ہے کہ جس سے کوئی بھی فائدہ نہ. آپ اس کے چمڑے کی جیکٹ بنا سکتے، جیکٹ تو خیر اس سے بنتی بھی نہیں ہے، اتنا جو ہے نا وہ ہے، لیکن نہ کوئی فائدہ آپ اس کا حاصل نہیں کر سکتے ہیں، نہ اس کے بالوں سے، نہ اس کے ہڈیوں سے، نہ اس کے گوشت سے. کھانا تو دور کی بات ہے. اور ویسے بھی طبی طور پر آپ دیکھ لیں، طبی طور پر بھی اس کے گوشت کے کھانے میں بہت سارے نقصانات ہیں، اور پھر اخلاقی طور پر تو
ہے ہی ہے جناب. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے اس کو کیا کر دیا؟ منع فرمایا ہے کہ نہیں آپ اس کا گوشت نہیں کھا سکتے ہیں. وما اہل بہ، اور جس جو بہ، یہ ماں کے بعد یہ جو بہی آتا ہے نا، یہ ماں بہی دونوں کا آپس میں تعلق ہوتا ہے. یہ بہی کے ہی ضمیر کا مرجع نا یہی ہوتا ہے. اور جس پر پکارا جائے لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ. یہ لفظ احلال ہے نا، احلال، یہ آپ لفظ پڑھتے ہو ہلال. یہ ہلال کو ہلال کیوں کہتے ہیں؟ ہلال کو ہلال اس لیے کہتے ہیں کہ جب پہلے دن کا یا رات کا جو چاند ہوتا ہے اس کو ہلال کہتے ہیں. جب بندہ دیکھتا ہے نا اس کو تو دیکھتے ساتھ ہی چیختا ہے کہ او چاند نظر آ گیا. اصل میں ہلال کہتے ہیں چیخنے کو. آپ جو ہے نا حدیث میں کچھ الفاظ ہیں، یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے پیدا ہونے کے وقت اب اس کو کفن دفن تو کرنا ہے، لیکن آیا اس کا جنازہ پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا؟ اب وہ فوت ہو گیا، اس کو مردہ تصور کیا جائے تو وہ حدیث میں آتا ہے منش تحلا، یعنی جو بچہ کیا کرے؟ چیخے، یعنی جس کی آواز نکلے. اس کو تصور کر لو کہ یہ ماں کے پیٹ سے زندہ نکلا ہے، لہذا اس کے کفن دفن کا انتظام. تو یہ جب بندہ ذبح کرتا ہے نا، تو ذبح کرتے ہوئے مسلمان کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، بسم اللہ، اللہ اکبر. اور جو اللہ کے نام کے علاوہ پہ ذبح کرے گا، ظاہری بات ہے وہ کسی بت کا نام لے گا، کسی اور کا نام لے گا. وما اہل لغیر اللہ بہ، جس کو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کیا جائے. ایک حدیث یاد آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میں نے نظر مانی ہے کہ میں نے فلاں جگہ ہے، مقام بوانا نام ہے اس کا، کہ میں نے وہاں اپنا جانور ذبح کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دو باتیں پوچھی. انہوں نے کہا کہ زمانے جاہلیت میں اس مقام پر کہیں بت پرستی تو نہیں ہوتی تھی، بت تو نہیں رکھے ہوتے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، وہاں زمانے جاہلیت کے کوئی بت نہیں رکھے ہوئے تھے. دوسرا سوال آپ نے پوچھا کہ کیا وہاں پر زمانے جاہلیت میں ان کے جو میلے لگتے تھے، ان میلوں میں سے کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا؟ اس صحابی نے کہا نہیں، وہاں میلہ بھی نہیں لگتا تھا. آپ نے فرمایا اوفی بنذر، پھر آپ جا کے وہاں اپنی نظر کیا کر لیں؟ پوری کر لیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں غیر اللہ کا شائبہ بھی آ جائے، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا تو حرام ہے ہی ہے، لیکن کسی ایسی جنا اس سے بھی بچنا کہ جس میں کسی اور کے لیے مطلب یہ ہو کہ بھائی یہ کس کے؟ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پہ. جیسے آج کل بہت سارے لوگ مثلا کس کے نام پہ کس کے نام پہ کس کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، یہ سارا شرعاً جائز نہیں ہے. وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ، یہ ہے اس کا روح. خان قاف، خن کہتے ہیں گلے گھونٹنے کو، اور والمنخنقہ گلا گھونٹا ہوا جس کا گلا گھونٹ دیا جائے، جس کا گلا دبا دیا جائے. وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا شکار سے متعلق کہ بسا اوقات ہمیں کسی جانور کو تیر مارتے ہیں، تو وہ تیر بسا اوقات اس کو بجائے اس کے کہ وہ دار والی سائڈ سے لگے، وہ اس کو یوں دار کے علاوہ دوسری سائڈ سے لگ جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے. تو اس کا کہنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس کو نہ کہو. فَإِنَّهُ وَقِيرٌ، اس لیے کہ یہ ایسا ہے جیسے اس کا گلا گھونٹا گیا ہے. لہذا آج کل کے زمانے میں اگر کوئی آدمی شکار کرتا ہے بندوق سے یا کسی اس سے، تو اگر وہ گولی ہے کہ جس کی دار ہے، اس سے کیا ہوا شکار تو شرعاً جائز ہوتا ہے، اس کا کھانا بھی جائز ہوتا ہے. لیکن دار کے علاوہ جتنے بھی بندوق ہیں اس کے ساتھ کیا ہوا شکار شرعاً جائز نہیں ہے. شکار کے اپنے احکامات ہیں، ان میں یہ ہے کہ جس کا گلا گھونٹا گیا ہے
اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے. والموقوذہ اور چوٹ لگا ہوا جانور. وہ وقیز کو منخنقہ کا وہ کر دیا. منخنقہ گلا گھونٹا ہوا. فإنہ وقید کہ بھئی یہ تو ایسا ہے کہ چوٹ لگا ہوا جانور ہے, پتھر مارا چوٹ لگا, اور اس کو چوٹ لگے ہوئے جانور کو اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے کہ اس کو کھایا جائے. والمتردیۃ اور گرا ہوا, گرا مر گیا, گرا اور مر گیا. وہ ایک منطقی تھا, اس کے بعد کوئی بندہ مسئلہ پوچھنے گیا, انہوں نے کہا ہمارے اس میں چوہا گرا ہے اور مر گیا ہے, اب کتنے ڈول نکالے؟ تو اس نے پوچھا مر کر گرا ہے یا گر کر مرا ہے؟ گر کر مرا ہے یا مر کر گرا ہے؟ اب وہ اگلا بندہ پریشان, مسئلہ تو اس کو آتا نہیں تھا کیونکہ اس نے تو منطق پڑھی ہوئی تھی. تو گر کر مرا یا مر کر گرا؟ تو والمتردیہ گرا ہوا, جو گر جائے اور گرنے کے بعد وہ کیا ہو جائے, مر جائے. والنطیحہ اور سینگ سے برابر, جس کو سینگ لگ جائے. یہ سارے جانور. وما اکل السبع اور جو یا جس کو اکل کھائے, السبع درندہ. یہ تمام ادھر سے یہ منخنقہ جانور حلال ہے, یہ سارے تو باقاعدہ حرام. یہ جانور حلال ہے لیکن گلا اس کا گھونٹ دیا گیا, چوٹ لگ گیا مر گیا, گر گیا مر گیا, اور سینگ لگا مر گیا, اور یا درندے نے کھا لیا. الا ما ذکیتم, ہاں اگر آپ جو ذبح کرنے پر آپ کو قدرت ملی ہے اور آپ نے اس کو ذبح کر لیا تو پھر ان سب کا کھانا کیا ہے, حلال. گرا اور آپ نے ذبح کر دیا, کھانا حلال ہے. سینگ لگا, آپ نے ذبح کر دیا, کھانا حلال ہے. درندے نے زخمی کیا, آدھا کھا لیا لیکن ابھی زندہ ہے, اور آپ پہنچے اور آپ نے اس کو ذبح کر لیا تو اس کا کھانا حلال ہے. اسی طرح چوٹ لگا, لیکن ان کی بات نہیں ہو رہی. الا ما ذکیتم کا تعلق یہ ادھر سے ادھر کے ساتھ ہے, وما اہل لغیر اللہ, یا یہ باقی جتنے اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں. الا مگر ما جو ذکیتم تم ذبح کرو شرعی طریقے, جو شرعی طریقے پر اگر تم ذبح کرو. وما ذبح اور جو ذبح کیا جائے علی النصب, نصب یا تو یہ اس کی جمع ہے انصاب. اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے کہ ہر وہ جس کو اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے اس کو نصب کہتے ہیں. یا نصب کا مطلب ہے پتھر. پہلے زمانے میں چونکہ جتنے بھی بت اور آستانے ہوتے تھے ان میں, جیسے آج کل بھی دیکھ لو, بت سارے کس کے بنے ہوئے تھے, پتھروں کے ہی بنے ہوئے تھے نا. پتھروں کے علاوہ تو کسی اور چیز کا بت بنے ہی نہیں تھے, سارے پتھر تھے. تو جو نا وہاں جو ذبح کیا جائے نصب نا آستانوں پر, ان کا کھانا بھی جائز نہیں ہے. یہ اس کے ساتھ حرمت علیکم المیتۃ وما ذبح, اور جو ذبح کیا جائے علی النصب آستانوں پر. جیسے میں نے پیچھے وہ حدیث سنائی ہے, وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہیں ادھر کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے. جب ان صحابی نے کہا کہ نہیں کوئی معاملہ نہیں ہے, تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر ذبح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا, اور یہ کہ تستقسموا استقسام, تم تقسیم کرو بالازلام, تیروں کے ذریعے. اب تیروں کے ذریعے سے تقسیم کرنے کا مطلب کیا ہے
تستقسموا بالازلام کا زمانے جاہلیت میں ایک دستور تھا کہ بھئی کوئی بندہ گھر سے باہر نکلتا تھا تو باہر نکلتے ہوئے وہ 6 7 8 9 3 7 لے کے جاتا تھا. اب وہ 7 8 میں سے 2 3 خالی چھوڑ دیتے, ایک پہ لکھتا تھا یہ کام یہ کام یہ کام یہ کام, پھر تیر نکالتا تھا. اگر خالی تیر نکل آتا تھا تو پھر تو جو ہے نا وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ کام میرے لیے بہتر نہیں, لیکن وہ تیر جو برکت والا یا کوئی اچھا لفظ اس پہ لکھا ہوتا تھا وہ نکل آتا تھا. تو یہ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ, اور یا یہ کہ جو نا جانور کو تقسیم کرنے کا جو طریقہ ہے کہ بھئی تقسیم کیسے, تقسیم یہ ہے کہ بھئی تیر ماریں گے, اب جس کا تیر جدھر لگ گیا وہی اس کا کیا ہو جاتا ہے حصہ. یہ گویا کہ آج کل یہ جو ہمارے ہاں جوئے کا ایک طریقہ کار ہے کہ بھئی آپ نے پیسے سب نے رکھ دیے اور سب نے پھر جو ہے یوں کر کے جس کے نام کے کوڑا نکل آیا وہ باقی سارا مال اسی کا ہے. تو یہ استقسام بالازلام ہے. ذالکم فسق, ذالکم کے جنا اس کا اشارہ یا تو اس کی طرف ہے اور یا یہ سب کی طرف ہے. ذالکم فسق, یہ فسق ہے یعنی برائی ہے اور اچھا کام نہیں ہے. یہ جتنے بھی کام ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم, اور حرام کی گئی ہے تم پر مردار, بہتا ہوا خون, خنزیر کا گوشت, ما اہل لغیر اللہ بہ, اور جس پر پکارا جائے اللہ کے علاوہ کو, والمنخنقۃ, گلا گھونٹا ہوا جانور, والموقوذۃ, چوٹ لگا ہوا جانور, والمتردیۃ, اور گرا ہوا جانور, والنطیحۃ, اور سینگ سے مرا ہوا جانور, وما اکل السبع, اور جس کو کھائے درندہ, ما ذکیتم, مگر جو تم ذبح کرو, وما ذبح علی النصب, اور جو ذبح کیا جائے آستانوں پر یا بتوں پر, پتھروں پر, وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ, اور یہ کہ تقسیم کرو تم بالازلام, تیروں کے ذریعے سے. ذالکم فسق, یہ کیا ہے, فسق ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس سے یہ جو لحم الخنزیر ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا گوشت, اس میں ہڈیاں اور یا بال یا کھال یا اور چیزیں اس میں وہ کس طرح شامل ہیں؟ چونکہ یہاں بات کھانے کی ہو رہی ہے, میں نے اس کے اندر نہیں شامل کیا اس کو. میں نے تو صرف کہا ہے لحم الخنزیر, ترجمہ تو لحم خنزیر ہے, گوشت ہے خنزیر کا, لیکن خنزیر کے باقی چیزیں بھی جو ہے نا وہ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بھئی اس کے کسی بھی عضو سے فائدہ اور نفع اٹھانا شرعاً جائز نہیں ہے. وہ ساری چیزیں اس کے اندر نہیں ہے.